جو گناہوں میں گھرا ہو، جس کے اتنے گناہ ہو کہ زمین بھی بھر جائے، آسمان بھی بھر جائے، ایسا نوجوان ملتا نہیں ہے کہ کوئی اتنے گناہ کرے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ توبہ کرے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، گناہ میں مبتلا ہے اور وہ توبہ کا ارادہ کر لے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ ایک انسان کا تعلق کسی بڑے انسان سے بن جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو شیئر کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے وہ انسان سب سے اعلیٰ ہے۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو رونا اور راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے مانگنا۔ میری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے اور ایسی نماز پڑھتے کہ اتنا روتے کہ جیسے ہڈیاں بھونتے وقت پیاز بھونتے ہیں نا، ایسے روتے، اتنا کڑن تھی۔ وہ کیا وجہ تھی؟ کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ آج ہم اللہ سے امید ہٹا کر دنیا کے لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ہمیں بھوکی کھانی پڑتی ہے اور ناکامیاں ہمارا منہ دیکھتی ہے۔ انسان کا جب تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر انسان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کتنے نبی آئے، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کو فکر لحب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن کیا کہا کہ میرا اللہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان پریشانیوں کا حل نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ انسان جتنا مرضی کہہ دے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کامل انسان وہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، لیکن اٹھنا بھی نصیب کسی کو ہوتا ہے، تہجد کی نماز کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، بڑے خوبصورت تھے، مکہ کی عورتیں ان کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دحیہ قلبی کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ حضور دعا نہ کریں اور اللہ قبول نہ کریں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، کہا میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ تو دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا زندگی کے اندر ایک گناہ کیا ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ سے سنا نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ سے نا امید ہو گئے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کے قبیلے کا بڑا تھا، اور جہاں کئی بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، اس کو میں ساتھ جا کر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ اس کو زندہ دفن کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے، یہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ جس نے ایک ایک چیز کو عزت دی، انسان کو عزت دی، ورنہ انسان کی ویلیو جو تھی آپ لوگ سبھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ قلبی کیا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، جہاں کئی لڑکی پیدا ہوتی میں جا کر اس کو قبیلے والوں کے ساتھ دفن کرتا تھا۔